بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم بفضائلهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت بمنزلة الكعبة صلوات حضرات مختصر سی حدیث ہے اور انشاءاللہ مختصری سے بیان ہوگا. ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے کہا جائے زبازت حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ کعبہ کی منزلت رکھتے ہیں. تو کعبے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کعبے کی حیثیت معلوم ہو جائے تو علی کی بھی حیثیت اور منزلت معلوم ہو جائے. کعبہ آج سے جہاں تک میں جانتا ہوں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور اس زمین کا فرش بچھایا گیا ہے کعبے کا وجود رہا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس کنڈیشن میں تھا، کچا کب تھا، پکا کب تھا، خالی اینٹوں کے ذریعے سے نشاندہی کر دی گئی تھی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن تھا. اور جناب اسماعیل نے اور جناب ابراہیم نے ایک بات بیٹے اس کی تعمیر کی، یعنی ایک عمارت کی شکل کی، ورنہ پہلے عمارت کی شکل نہیں. اور پھر قرآن نے اس کے بارے میں بتایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بنایا کس لیے گیا؟ تاکہ عالمین کے لیے ہدایت ہو سکے، عالمین اس سے ہدایت حاصل کر سکے. تو بس ایک دو باتیں بطور اشارہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ گھر ہے اللہ کا. کیا اللہ کو بھی گھر کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم لوگ کافی، اگر اسے گھر کی ضرورت ہے تو پھر ہم لوگ کافی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جسے گھر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ گھر کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، بدن رکھتا ہو، ہاتھ پیر رکھتا ہو، چہرہ مہرہ رکھتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں ہیں نہیں، جسم ہے نہیں، بدن ہے نہیں، چہرہ مہرہ ہے نہیں. جب جسم نہیں رکھتا تو پھر اس کا مطلب کہ گھر کا محتاج نہیں، ہر جگہ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں.
کسی جگہ کے اوپر معین نہیں کیا جا سکتا خدا کو. تو یہ گھر کس کے لیے؟ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے تو آج تک سوائے علی کے کوئی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی نہیں پیدا ہوا. ایک روز چند جملے اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کسی مجلس میں. اچھا, علی کی ولادت سے پہلے یہ جب سے بھی اتنی جگہ کو کعبہ کہا گیا, کبھی بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نہیں, کبھی نہیں پڑھی. تو جب اس میں کوئی پیدا نہیں ہوا, اللہ اس میں رہتا نہیں ہے, یہ خالی پڑا رہتا ہے, اس سے پہلے کبھی نماز پڑھی نہیں گئی ہے, یعنی اس کو قبلہ نہیں قرار دیا گیا تھا, تو پھر یہ آخر بنا کس کے لیے؟ اللہ نے اتنا زور کیوں اس چیز کے اوپر دیا کہ نبی کو خطاب کر کے کہا گیا جناب ابراہیم کو کہ بناؤ, گھر بناؤ اور لوگوں کو بلاؤ. یعنی یہ کہا نبی سے کہ بناؤ بھی اور بنانے کے بعد لوگوں کو بلاؤ بھی تاکہ وہ طواف کریں. تو یہ ساری یہ مقدمات جو فراہم کیے جا رہے ہیں کس کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں؟ اور ان الفاظ کے ساتھ میں کہ طواف کرنے والوں کے لیے بلاؤ, اور پھر جب بن گیا تو کام کیا ہے؟ یہ گھر کس کے لیے بنا؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا. اور پھر اس کے بعد بنانے کے بعد یہ بھی حکم دیا گیا کہ نبی سے کہ اس کو پاک کرو. تو بھائی جس جگہ کو نبی بنائے کوئی دوسرا یعنی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگا ہو, یعنی نجس نہ ہوا ہو, اس کے باوجود بھی کہا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ایسے طہارت والے کو لانا ہے جو اس سے بھی بڑھ کے اچھا, حج دیکھتا کون ہے؟ خانہ کعبہ کو وہی دیکھتا ہے جو حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے. اب بہرحال جو لوگ گئے ہیں وہ جاتے ہیں. ہم آپ عمرے کے لیے گئے, ہم آپ حج کے لیے گئے, تو ہم نے آپ نے تو خانہ کعبہ دیکھ لیا, ہماری آپ کی تو ہدایت ہو گئی, ہدی للناس. لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا, دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے لوگ جہاں جہاں بھی بستے ہیں, تو سب تو جاتے نہیں ہیں, چند % ہوتے ہیں جو جاتے ہیں حج کے لیے اور عمرے کے لیے, وہ بھی مسلمان. ناس میں صرف مسلمان نہیں, سب شامل, اور ہدایت سب کے لیے. بھائی جو جنہوں نے دیکھ لیا ان کو تو ہم نے مان لیا کہ ان کی ہدایت ہو گئی, جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی کیسی ہدایت ہوئی؟ ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے. ہم تو خالی مختصر الفاظ میں کہ تبصرے کے طور پہ عرض کر رہے ہیں, ٹپڑی ہے ہماری, اور یہ علماء نے لکھا بھی ہے کہ بھائی اللہ نے تو کہا کہ ہدی للناس, سب کے لیے. تو سب کے لیے کیسے ہو؟ دیکھنے والے کے لیے تو مانا جا سکتا ہے, نہ دیکھنے والوں کے لیے تو اگر ہم آپ لکھیں, ہم آپ کہیں تو اعتراض ہو سکتا ہے. اللہ کے کہے ہوئے پر کیسے کمنٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر اللہ نے کہا ہے تو ہوتا ضرور ہے. ارے بھائی ہم نے دیکھا نہیں ہے, جاننے والوں نے بتایا تو ہے. تو جب خانہ کعبہ صرف دیکھنے والوں کے لیے نہیں, نہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اے علی آپ منزل کعبہ ہیں, تو علی بھی جن لوگوں نے علی کو نہ دیکھا ہو ان کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد. بہرحال خانہ کعبہ بنا, کس چیز سے بنا, کہاں سے پتھر آیا, کہاں سے گارا آیا, کہ لوگوں نے مدد کی. اور یہ رہے ذہن میں کہ یہ مقدمہ ہے کسی کے آنے.
لیکن اتنا ضرور کتابوں میں ملا کہ فرشتوں نے مدد کی. اب بھائی اس زمانے میں تو یہ سیڑھیاں اور یہ تمام چیزیں تھیں، وہ بھی اتنے وزنی پتھر، جو اس پتھروں سے اس کی بنا ڈالی گئی ہے، تو آخر یہ پتھر اٹھوانے والے کون تھے؟ اہل غیروں کا ہاتھ لگنا نہیں تھا کہ کہا جائے کہ صاحب ابراہیم نے بلایا ہوگا کہ بھائی آبادی والے قریب والے آ جاؤ ذرا سے ہیلپ کرو، جیسے ہمارے یہاں چھپر اپر اٹھانا ہو تو بلا دیا جاتا ہے کہ صاحب آئیے مدد کر دیجیے، ہیلپ کر دیجیے، چھپر اٹھا دیا. وہاں کون تھے اٹھانے والے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے آتے تھے، اپنا پر بچھاتے تھے، نبی کھڑے ہو کے اور وہ پتھر دیتے تھے تو رکھا جاتا. ایک سوال دیکھیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے اس وجہ سے ہوئی، اور کس کے لیے ہوئی؟ مانی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی زیادہ مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پیدا علی کو ہونا تھا لہٰذا خانہ کعبہ ان کے لیے. کسی اور کے لیے نہیں بنایا گیا. اگر کسی اور کے لیے بنایا گیا ہو، کوئی اور مقصد رہا ہو تو آپ بتا دیجیے. کبھی اللہ جاتا ہو، 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہ دنیا کا مالک ہے، 1-2 رات کے لیے 1-2 نائٹ کے لیے آتا ہو وہاں کے اوپر، تو جس کا اہتمام اس نے اس طریقے سے کروایا ہو مکے میں کہ بھائی ہمارا بھی ایک گھر ہونا چاہیے، تم تو اچھے مکان بناتے ہو، اچھے مکانوں میں رہتے ہو، تو کیا ہم ملا مکان ہے؟ ہم لا وارث ہے. یعنی تمہارے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. ہاں سب کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ بھائی تو اپنے لیے گھر بنا سکتے ہو، تو کیا میرے لیے گھر نہیں ہو سکتا؟ تو پروردگار عالم تو ہی تو کہتا ہے کہ ہم لا مکان، یعنی ہمارے لیے کوئی مکان کی ضرورت نہیں، ہم ہر جگہ ہیں، ہم ہر جگہ ہیں. تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے، تو بنا ہے تو علی کے لیے بنا، اور صرف علی کے لیے نہیں بنا. بس بہت ہی جسارت کے ساتھ میں عرض کر دوں، صرف علی کے لیے نہیں بنا، علی کے ماں کے لیے بھی بنا. اس لیے کہ اگر ماں نہ چاہتی علی کی ولادت کیسے ہوتی؟ اور بہرحال ماں کا مرتبہ بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ مرتبہ ماں کا نہیں تھا جو بیٹے کا تھا. تو علی پیدا ہوئے اور اس سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، یعنی کہا جائے کہ تغیر قبلہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہونے کے بعد تغیر قبلہ ہوا، قبلہ بدلا گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی مکے کی طرف لوگوں کو کہا گیا. اور سب سے پہلے نماز رسول اکرم نے پڑھ کے دکھائی کہ بھائی اب ادھر آج سے نماز ادھر نہیں پڑھنا ہے، آج سے نماز ادھر پڑھنا. تو یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ بمنزلہ کعبہ ہے، یعنی جو کام کعبہ کرتا ہے وہی کام علی کرتا ہے. کعبے کا ایک کام، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، کعبے کا ایک کام یہ ہے کہ اب چونکہ ہم کو تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا نہیں، ہم کو تو کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اگر ہم کعبے کی طرف سے رخ بدل دیں، رخ موڑ دیں، ہم اپنا رخ کسی اور کی طرف کر دیں، تو انصاف سے بتائیے کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کعبے سے رخ موڑ جائے تو نماز باطل ہو جائے، اگر علی سے رخ مڑ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایسا بات دیکھیں